السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے پھر سے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ویڈیو بنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی بھی مفتی طارق مسعود کے لیے مسلسل طرح طرح کی بیان بازیاں ہو رہی ہیں۔ ان کو ان کی غلطی مان لینے کے بعد بھی ان کے قتل کیے جانے کے فتوے اور کورٹ میں ان کو گھسیٹنے کے دھمکیاں وغیرہ بار بار ان کو آ رہی ہیں، جو کہ امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کو بکھیرنا ہے، اور جو یہودی حضرات اور مسلم دشمن طاقتیں ہیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کی روش پر چلتے ہوئے باقاعدہ مفتی صاحب کو اور اہل دیوبند کو غلط بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہو، آپس میں اختلاف ہو۔ میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو پیر جی آفیشیل چینل ہے، اس کے اندر ایک بریلی عالم بیان کر رہے ہیں۔ آپ ان کے بیان کو سنیے کہ کس طرح وہ زہر اگل رہے ہیں، اور مسلسل مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں طرح طرح کی بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تسی کی کہنے نہیں مولوی حسد کرتے ہیں، یہ لبیک والے جی وہ طارق ہے جی عورت باز عورتوں نے مسائل دستا ہے، تو بہ کے وہی گلاں کر، تیری کی اوقات ہے سرکار دے بارے گلاں کریں؟ تیرے لاکھ کی تیرے ملین کی بلین وچ بھی منن والے ہوون، ساڈا گستاخ رسول دے بارے موقف وہی ہے جڑے ساڈے آقا و مولا دس گئے، ساڈا بابا سانو سمجھا گیا ہے، من سب نبی جن، یہی ساڈا موقف ہے، اس تو علاوہ ساڈا کوئی موقف نہیں۔ گستاخ رسول دی کوئی توبہ قبول نہیں، کوئی رجوع قبول نہیں۔ وہ توبہ کرتے ہوئے بھی بکواس کر گیا، کہندا نہیں میں عوام الناس کو لگایا تو میں توبہ کر رہا ہوں، میرے اکابرین کو لگایا۔ تیرے اکابرین دی کی اوقات ہے قرآن دے مقابلے چ؟ تیرے اکابرین تے کسے مولوی پیر دی کی اوقات ہے رسول اللہ دے فرمان دے گے؟ سانو کوئی دین نہ سمجھا۔ دوستو، آپ نے پیر جی آفیشیل چینل کے یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کا بیان سنا، اس کے اندر آپ نے سن لیا کہ یہ کس طرح بیان بازیاں کر رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب گستاخ رسول ہیں، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور علماء دیوبند کی توہین کیے جا رہے ہیں مسلسل اس ویڈیو کے اندر، آپ نے خود سنا۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یقیناً ہر گستاخ رسول کی یہی سزا ہے، لیکن کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ گستاخی جان بوجھ کر کی یا ان سے غلطی سے سرزد ہو گئی؟ جب بھی کسی سے کوئی غلط بات سرزد ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا۔ یقیناً مفتی طارق مسعود صاحب نے پوری زندگی اسلام کو پھیلانے اور اسلامی احکامات کو پھیلانے کی محنت کی ہے اور کوشش کی ہے، اور اس کے پیچھے ان کی بہت زیادہ محنت ہے۔ چونکہ مفتی صاحب نے پوری زندگی یہ کیا اور ایک بار ان سے غلطی ہو گئی جو کہ جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کہا تھا، ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد ان سے وضاحت مانگنے کے بعد انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ گستاخی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کے الفاظ جو زبان سے نکلے وہ غلط ہو گئے، اور اس کے بعد بھی یہ جو صاحب ہیں یہ مسلسل بیان دیے جا رہے ہیں۔ اور ان کے قرآن پڑھنے کا طریقہ دیکھیے کہ کس طرح یہ قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں اور کس طرح قرآن شریف کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیے اسی ویڈیو کے اندر۔ رب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ دوستو، آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھا کہ یہ قرآن شریف کو کس طرح اور کس انداز میں پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ چلو گستاخ رسول کی سزا تو ہے سرطن سے جدا، لیکن کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرے اسے چھوڑ دیا جائے؟ یقیناً جو یہ صاحب ہیں یہ اپنے لوگوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر عالم الغیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو عالم الغیب ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق عالم الغیب نہیں ہے۔ تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس صفت میں شامل کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اور یقیناً جو یہ کہہ رہے ہیں کہ من سب نبی فاقتلوہ، ان کے ساتھ بھی یہی قانون لاگو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کو تو احسان ماننا چاہیے علماء دیوبند کا کہ وہ آپسی اختلافات کی وجہ سے ان سے کچھ باتیں نہیں کہتے اور ان سے کچھ کلام نہیں کرتے، ورنہ اگر علماء دیوبند اس طرح کے اختلافات پر دھیان دینے لگیں اور اس طرح کے اختلافات کا جواب دینے لگیں تو یہ پھر کبھی مارکیٹ میں اور کبھی بازار میں دکھیں گے نہیں، یہ بالکل ہی غل ہو جائیں گے اور پھر کبھی دوبارہ منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ دوستو، میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ایک چیز اور دکھاتا ہوں جو کہ ایک ہی بیان کا کلپ ہے، اس کے اندر وہ علامہ اقبال کا شعر کہتے ہوئے اور شعر پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً علامہ اقبال ایک مفکر آدمی تھے، عالم اسلام کا بھلا چاہنے والے تھے، اور یہ جو پیر صاحب ہیں یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھ رہے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یقیناً علامہ اقبال ایک مفکر آدمی تھے اور وہ بھی علماء دیوبند کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ دنیا کی تاریخ پڑھ لو، علامہ اقبال کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو ان کی سوانح لکھی گئی، اس کے اندر پڑھ لیجئے آپ کہ علماء دیوبند کے پاس بیٹھنے والے شخص تھے علامہ اقبال۔ علماء دیوبند کی صحبت کے اثر نے ہی ان کو ایسا بنا دیا کہ ان کے اندر عالم اسلام کے نوجوان کی، عالم اسلام کی اتنی فکر پیدا ہو گئی کہ وہ درد مندانہ اشعار ان کے دلوں سے، ان کی زبان کی گہرائیوں اور دلوں کی گہرائیوں سے نکلنے لگے۔ تو دوستو، یہ علماء دیوبند سے ہی سیکھنے والے، علماء دیوبند کے ہی شاگرد، علماء دیوبند کے پاس ہی پلنے والے آج پھر سے علماء دیوبند کے اوپر بیان بازیاں کر رہے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ علماء دیوبند کو، جو کہ صحیح مسلک والے ہیں اور صحیح مذہب والے ہیں، ان کو فکر ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ یکجا ہو جائے، ایک عقیدہ رکھنے والی ہو جائے، دوسرے لوگ مسلمانوں کی تفریقے کی، مسلمانوں کے اختلاف کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو یہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ حضرات توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس طرح بیان بازیاں کرنا بند کریں، اور جس طرح علماء دیوبند آپس میں اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ توڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بھی مسلمانوں کو توڑے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ چلیے پھر ہم بھی آخر میں آپ کو ایک علامہ اقبال کا ہی شعر سنا دیتے ہیں کہ باپ کا علم بیٹے کو جو نہ ازبر ہو، باپ کا علم بیٹے کو جو نہ ازبر ہو، پھر پیسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو۔ یقیناً جب انہوں نے علماء دیوبند کی، اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گمراہیوں میں ڈھکیل دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔